اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ غسل کس طریقے سے کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ اگر آپ اس طریقے کو نہیں جانیں گے اور جہالت کی وجہ سے آپ غسل کر جائیں گے، عام حالات کی طرح آپ روزے کی حالت میں بھی غسل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ ختم ہو جائے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل سنیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس کا تعلق غسل جنابت سے ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے غسل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح طریقے سے آپ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ Like, share, subscribe, and get notification. جب آپ پر غسل فرض ہو جائے، آپ کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جائے، تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، میں سنت کے مطابق آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ غسل کے اندر 3 فرائض ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر سنت طریقے پر آپ عمل کریں گے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقے پر غسل کرنے کی وجہ سے آپ کو اجر بھی دے گا اور غسل کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلے جب آپ غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ غسل کرنے کی نیت کر لیں۔ ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک نیک کام ہے۔ اس نیک کام کے لیے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نیت پر آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا کہ میں اس غسل کو اس لیے کر رہا ہوں یا اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اس سے پاکی حاصل کر کے میں نماز پڑھوں گی یا نماز پڑھوں گا، پاکی حاصل کر کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، پاکی حاصل کر کے تلاوت کریں گے، پاکی حاصل کر کے اللہ کو راضی، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم غسل کر رہے ہیں۔ یہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی نیت کے اعتبار سے آپ کو اجر دے گا، آپ کو ثواب دے گا۔ نیت کرنے کے بعد نمبر آتا ہے ان جگہوں کو صاف کرنے کا جن جگہوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اگر ناپاکی نہیں لگی ہے پھر بھی آپ جائے چھوٹا بڑا جو بھی ہو سکے استنجا کریں۔ استنجا کرنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جس طریقے سے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کریں، اور وضو کرتے وقت آپ غسل کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے 2 فرض کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا یعنی غرارہ کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تو آپ وضو کریں اور وضو کرتے وقت ہی یہ خیال رہے کہ آپ اچھے طریقے سے غرارہ کر لیں، اچھے طریقے سے کلی کر لیں اور سنت کے مطابق آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کیا جائے، کشمکش میں ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، تو اس پر بھی میری مستقل ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی، آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کرنے سے پہلے ہی آپ استنجا کرنے کے بعد وضو کر لیں اور وضو کرتے ہوئے ہی آپ کلی کر لیں یعنی غرارہ کر لیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیں۔ لیکن ہاں، جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں اس بات کا خاص خیال رکھیں، یعنی اگر عام حالات میں آپ غسل کر رہے ہیں، روزے سے نہیں ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غرارہ کریں، کلی کے اندر مبالغہ کریں۔ لیکن آپ روزے سے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو غرارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ منہ میں پانی لے کر مبالغے کے ساتھ آپ غرارہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اگر پانی حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں غرارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنی انگلی کو تر کر کے یا کپڑے کو تر کر کے آپ ناک کی نرم ہڈی تک اس طریقے سے صفائی کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عام حالات میں پانی کو لے کر، چلو میں پانی کو لے کر ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو کھینچتے ہیں، اس کی اجازت روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کلی کریں گے روزے کی حالت میں اور کس طریقے سے غیر روزے کی حالت میں آپ کلی کریں گے۔ دیکھیے، آپ کو اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہو۔ اس کے بعد آپ صحیح طریقے سے کلی کریں گے۔ کلی سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا جو وضو کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ کلی کریں گے، اور کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ہاتھ میں پانی لیں، اس طریقے سے اچھے طریقے سے منہ کو آپ تر کریں۔ یہ روزے کی حالت میں ہے، یعنی روزے کی حالت میں تھوڑی بہت کلی کی جا سکتی ہے جس طریقے سے میں نے کی ہے، لیکن اگر
غیر روزے کی حالت میں ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے غرارہ کریں اور حلق تک پانی کو پہنچائیں۔ غیر روزے میں، اگر روزے میں ہیں تو صرف منہ کے اندر پانی لیں اور تھوڑی بہت کلی کر لیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن غرارہ اور مبالغے کے ساتھ کلی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ امید کرتا ہوں سمجھ چکے ہوں گے کہ اتنا پانی لیں، اگر روزے کی حالت میں ہو تو اتنا پانی لیں، بس اس طریقے سے کلی کر لیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو فرض ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اگر غیر روزے میں ہیں یعنی روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ اس ہاتھ میں، یہ دایاں ہاتھ ہے، کیمرے کی وجہ سے اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ بایاں ہاتھ ہے تو اس سے معذرت چاہتا ہوں، یہ دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ میں آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے اور اس ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اس ناک کی صفائی کریں گے اچھے طریقے سے۔ صفائی کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس عمل کو آپ کریں گے۔ تو غیر روزے میں آپ اچھے طریقے سے پانی لے کر ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائیں گے اور اچھے طریقے سے اس ناک کی صفائی بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ تو یہ 2 فرض غسل کے اندر جس کی ادائیگی ہو گئی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں اگر ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اچھے طریقے سے غرارہ کریں اور اچھے طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ غیر روزے میں ہیں تو آپ کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ اچھے طریقے سے غرارہ کرے، کلی کرنے میں مبالغہ کرے، حلق تک پانی پہنچائیں اور اسی طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی پہنچائیں۔ اب ایک فرض جو اہم ترین فرض ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس فرض کے اندر عورتوں کے تعلق سے بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عورتیں اگر پہلے سے ہی اپنے بالوں کو باندھی ہوئی ہے یعنی چوٹی باندھ رکھی ہے تو اس صورت میں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پورے بال کو تر کرے، پورے بال کو دھوئے، لیکن پہلے سے وہ بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ بال کو اچھے طریقے سے بھی تر کرے۔ لیکن پہلے سے ہی چوٹی بندھی ہوئی ہے تو بال کے جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پورے بال کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ پانی کس طریقے سے پہنچائیں گے؟ 2 فرض تو ادا ہو گیا، کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا جو اہم فرض ہے وہ ہے پورے بدن پر پانی پہنچانا۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا داہنا کندھا ہے اور یہ میرا بایاں کندھا ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی ڈالنے کو دائیں کندھے سے شروع کریں۔ میں ڈال کے دکھا رہا ہوں، یہ جو ہے داہنا کندھا ہے، اس طریقے سے آپ پانی ڈالیں گے داہنے کندھے پر، پھر اس طریقے سے بائیں کندھے پر آپ پانی ڈالیں گے۔ پانی ڈالنے کے بعد پھر جو پانی بچے گا اس کو آپ سر پر اچھے طریقے سے، ارے پورا گر گیا آپ کی محبت میں نے یہاں تک چلیے خیر۔ تو آپ داہنے کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر کے ذریعے سے پورے بدن پر آپ پانی ڈالیں۔ 3 مرتبہ اس عمل کو کریں، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے اعضائے بدن کو اچھے طریقے سے رگڑے، اچھے طریقے سے خوب رگڑے تاکہ بدن کا کوئی بھی عضو خشک نہ رہ پائے، تمام کے تمام عضو تر ہو جائے۔ انگوٹھی پہن رکھے ہیں تو اس کو بار بار حرکت دیں۔ اسی طریقے سے جو پرائیویٹ پارٹ ہیں ان میں اپنے ہاتھوں کو بار بار رگڑے تاکہ کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو خشک نہ رہے، تاکہ آپ کا غسل صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ لیکن آپ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو کلی میں مبالغہ نہ کریں، اسی طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے، باقی اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔